ہوں، اس قوم نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا، کوفے کے شیعوں نے جھوٹ بول کر مجھے بلایا۔ سفیر حسین اپنے شیعوں کے چہروں پہ پڑی ہوئی کالی چادروں کو نیچا کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے بھی کالے ہیں، ان کا دل بھی کالا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے جھوٹ بول کر بلایا، مجھے دھوکہ دیا۔ وہ کہنے لگی آپ مسلم بن عقیل ہے؟ کہا ہاں۔ اندر تشریف لے آئیے۔ اندر لے جاتی ہے، کمرے میں سلاتی ہے، پناہ دیتی ہے۔ کوفے کے شیعوں، حسین سے پہلے مسلم بن عقیل کا پانی تم نے بند کیا۔ وہ مسلم بن عقیل جس کو اس امام معصوم حضرت حسین کوفے کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھ کر آؤ، کوفی ہمیں بلا رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس سلوک سے پہلے خط روانہ کر چکے ہوتے ہیں حضرت حسین کے لیے، آ جاؤ۔ جب حضرت حسین چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بڑھ کر جہاد کا جذبہ اور کس میں ہوگا؟ میرے نبی کے وہ صحابہ احد کے میدان میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں قوموا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، صحابہ اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی اپنی جیب سے کھجوریں نکالتا ہے، 7 کھجوریں، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کی ہے، یہی رات کی ہے۔ ایک کھاتا ہے، گٹلی کو پھینکتا ہے، دوسری کھاتا ہے، تیسری کھاتا ہے، ہاتھ میں نظر دوڑاتا ہے، 4 کھجوریں ابھی باقی ہے، کہتا ہے انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھاؤں، یہ ختم ہو پھر جنت میں جاؤں۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار کو نکال کر کفار پہ ٹوٹتے ہیں، پہلے حملے میں شہید ہو کے اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، جہاد کی بیعت کی تھی۔ نبی کے وہ صحابہ، قافلہ چلتا ہے، ابو ایوب انصاری بوڑھے صحابہ ہے، بوڑھے صحابی کہتے ہیں بیٹو مجھے بھی لے کر چلو۔ کہا بابا تو نے تو ہمارے آقا کے ساتھ رہ کر بڑا جہاد کیا تھا، اب آرام کرو۔ کہا میرے بیٹو یہ وہ لشکر جا رہا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا جو کچھ دنیا کے لشکر میں شامل ہوگا اللہ اس کی زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ عورت آتی ہے، آقا کل آپ نے منادی کروائی تھی جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ میدان جہاد کے لیے نکل آئے۔ آقا میرا خامند حنظلہ ابھی چند راتوں کی دلہن، نئی نویلی میں دلہن تھی، میرے ساتھ میرے غرفہ میں موجود تھا۔ آقا آپ کا پیغام سنتے اس نے غسل کرنے کی بھی فکر نہیں کی، میدان جہاد میں آیا اور شہید ہو گیا۔ آقا میرے خامند پر غسل واجب ہے۔ نبی اس کو تلاش کرواتے ہیں، اس کے جسم اطہر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، کہتے ہیں بی بی تیرے خامند کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان والے نے اتارے۔ وہ صحابہ حسین کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ یہ کربلا کی جنگ، اخبارات اٹھا لیجئے، مجلے اٹھا لیجئے، جرائد اٹھا لیجئے، ریڈیو سن لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، کفر اور اسلام کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اسلام کو غالب کرنا تھا، حق اور باطل کا مارکا۔ ہمارے بڑے بے ایمان بھی بیان دیتے ہیں کہ حسین کی یاد میں یزیدی قوتوں اور حسینی قوتوں کی جنگ باقی رہے گی۔ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہے کیا؟ اگر یہ اسلام کا مارکا ہوتا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو آئیے ذرا سنیے احسن المقال کے اندر 338 میں شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں حضرت حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی آئے، آپ کے بھائی آئے، سب سے پہلے محمد بن حنفیہ آئے، آ کر کہتے ہیں اے میرے بھائی آپ اللہ کے اس حرم بیت اللہ میں رہیں،
آپ عزیز اور مکرم رہیں گے، کوئی شخص آپ پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ یہ نہیں چاہتے، علی کے بیٹے حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کہتے ہیں پھر آپ یمن چلے جاؤ یا بادیہ نشینی اختیار کر لو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نے فرمایا اس سلسلے میں سوچیں گے۔ صبح ہوئی، حضرت مکے سے روانہ ہونے لگے۔ جب یہ خبر محمد کو پہنچی، اگر یہ جہاد ہوتا تو علی کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے جہاد سے روکتے؟ ان صحابہ پر یہ تہمت کہ کربلا کے جہاد پہ جانے سے وہ حضرت حسین کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، روکتے تھے، جن کی حالت یہ تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بدر کے میدان میں دائیں طرف جھانکتا ہوں، معصوم بچے کو پاتا ہوں، بائیں طرف دیکھتا ہوں، معصوم بچے کو پاتا ہوں۔ دل میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر تو لوگ اپنا پڑوس بڑے بڑے کمانڈروں کے قریب رکھنا پسند کرتے ہیں، میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور۔ ابھی یہ خیال دل میں ہے، دائیں والا پلو پکڑ کے ہلاتا ہے، کہتا ہے چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ بائیں دیکھتا ہوں تو وہ پلو ہلاتا ہے، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بچوں، معصوم بچوں، تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تم نے ابو جہل کا کیوں پوچھا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے ابو جہل میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج ماں نے ہمارے گھر سے ہمیں روانہ کرتے ہوئے یہ درس دیا تھا، بیٹا یا تم دھرتی پہ زندہ رہنا یا خدا کے اس دشمن کو زندہ چھوڑنا، دونوں میں سے ایک کا کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل کو اترتا ہوا دیکھتا ہوں، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں بھتیجو وہ اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن آ رہا ہے۔ کہا بچے ایسے نکلتے ہیں جیسے کمان میں سے تیر نکلا کرتا ہے، اور دوڑتے ہوئے قتل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، تلواریں دونوں کی خون سے بھری ہوئی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے، وہ کہتا ہے آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے۔ ان کے بارے میں ظالموں کہتے ہو کہ کربلا کا مارکا اگر یہ جہاد تھا، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو روکا؟ حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اونٹنی کی مہار پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ روایات معتبرہ کے مطابق عبداللہ ابن عباس، سنی تاریخ نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، شیخ عباس قمی احسن المقال منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منع کیا۔ اس سفر کو ترک کرنے پر اصرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ اگر حسین کا یہ سفر کفر اور اسلام کے مارکے کا جہاد ہوتا، مارکا ہوتا، نبی کے صحابہ آپ کو جہاد سے روکتے نہ بلکہ آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو سازش تھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کی، یہ تو سازش تھی ان شیعوں کی جنہوں نے علی کو مارا، حسن کو مارا، پھر حسین کو مارنے کی پلاننگ کی۔ نہ جائیے، اور آپ ہر ایک کے بات کو ٹھکرا کر انہیں الوداع کر کے لپٹ کے چل پڑے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کے اس عزم کو دیکھا تو انہوں نے مکے میں قیام کرنے اور عراق کا سفر چھوڑنے پر بہت تاکید کی، اور کچھ اہل کوفہ کی مذمت بھی کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کتاب بھی تیری، مولوی بھی تیرا، شیخ بھی تیرا، مکتبہ بھی تیرا، سیاہی بھی تیری، چھاپنے والا بھی تو۔ شیخ قمی عباس قمی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا، اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے کے شیعہ مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں،
جو میرے پاس ہیں، اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے، اہل کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہے اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے، سنیے ذرا اگلے جملوں کو، تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں، ساتھ نہ لے جائیں، اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا۔ اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی۔